السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ المخلصین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات میرے مولائی بھائیوں، بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی خوشی مجھے اتنی منڈی سنبھل کے اندر ہوئی تھی۔ میری سب سے پہلی تقریر ایمان ابو طالب اور منافقت معاویہ پر ہوئی تھی، اور وہ تقریر اتنی سپر ہٹ ہوئی کہ پوری دنیا کے مولویوں میں زلزلہ آ گیا۔ آج تک 19 نومبر 2019 سے آج تک کسی مولوی کی، مفتی کی، معاویہ کے شیعوں کی یہ جسارت نہیں ہوئی کہ قرآن سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر قرار سکیں۔ جو بھی آیا ابھی تک ماشاءاللہ، آپ یوٹیوب پہ، ویڈیو میں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، لیکن آج اوریجنل احمد حسن آپ کے روبرو ہے ماشاءاللہ۔ اور ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسے مولائی کبھی کبھی کہیں کہیں ملتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال پہلے لوگ مولائی کہتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اور آج سینہ تان کے کہتے ہیں کہ میں مولائی ہوں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مولائی فرقہ کب سے ہے؟ من کا جب سے تو نہیں ہے، جب سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب سے ہے۔ اللہ مولا ہے نا، اور رسول کون ہے؟ مخلوق ہے، علی مخلوق ہے، تو جب سے وہ خالق ہے تب سے یہ مخلوق ہے۔ تو مخلوق نے اللہ کو مولا مانا، تو جو مولا مانتا ہے وہی تو مولائی ہوتا ہے۔ علی نے رسول کو مولا مانا تو علی رسول کے مولائی ہوئے، رسول نے خدا کو مولا مانا تو رسول خدا کے مولائی ہوئے۔ تو ہم تینوں کو مانتے ہیں، اس لیے ہم مولائی ہیں۔ اب یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ صاحب کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے مخلوق بنائی تبھی سے ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ مولائی فرقہ کب سے ہے؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پنجتن کا ذکر کرتا ہے تو کہ یار یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو نیا فرقہ ہے۔ لیکن جب مولوی سامنے آتا ہے تو بھاگا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں شیعہ سنیوں میں بانٹ دیا، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے، کاروبار پہ بین لگاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں شیعہ سنیوں سے مطلب نہیں ہے، شیعہ سنیوں کا جھگڑا نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ بھئی ہمیں یہ بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ شیعہ سنیوں کو برا کہتے ہیں،
سنی شیعوں کو برا کہتے ہیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں تو مولا سے مطلب ہے. جو مولا کا ہے وہی ہمارا ہے, جو مولا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا کیا, وہ کسی کا نہیں ہے. اور اکثر آپ نے سنا ہوگا جھگڑا کس بات پہ. سامعین محترم ذرا بلند آواز سے ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں سبحان اللہ. انشاءاللہ آج میرا موڈ بنا ہوا ہے. ڈاکٹر طالب صاحب کی بڑی تمنا تھی, اور ویسے میں بغیر پرمیشن کے آتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ میرے ساتھ آدمی جتنا بلند ہوتا ہے, جتنی بلندی ہوتی ہے اتنی اس کے ساتھ پابندیاں بھی ہوتی ہے. کیونکہ میں ڈی ایم کو, ایس پی کو, اپنے شاسن پرشاسن کو انفارمیشن دے کے چلتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیندار مولانا تو ہوئی ہوں, اور میں دنیا دار بھی ہوں. میں مانو ادھیکار مشن کا منڈل مراد آباد کا ادھیکش بھی ہوں, اس لیے مجھے ذمہ داری ذرا دیکھ بھال کے نبھانی پڑتی ہے. اور ماشاءاللہ یہ مولا کی محبت ہے جو کتنی دور دور سے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. کہاں ہمارا امروہا, ہمارے نیتا ملا جی بھولا ہے, ان کا نام بھولا, نام تو کچھ اور ہے لیکن کدھر ہے, ادھر چلا گیا ماشاءاللہ. نیتا جی بھولا گاؤں ان کا کانگر سرائے, وہاں سے ان کو پتہ چلا امروہہ کے رہنے والے, وہاں سے سننے کے لیے آئے ماشاءاللہ. سنبل سے کتنے نوجوان طبقہ تشریف لایا ہے, اور مراد آباد سے ہمارے نعیم احمد جو ہیں جنہوں نے مولائیت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. یہ شمشیر بینیا میں مراد آباد, سنبل, امروہہ, گوبند پور, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, پیسہ خرچ کر کے, وقت خرچ کر کے, پریشانیاں اٹھا کے آپ لوگ یہاں پر مولا کی محبت میں آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینداری مالداری دونوں ہی عنایت فرما دے, اور اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے, اور دونوں جہان میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے. سامعین محترم, آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. میرا دل یہ چاہتا کہ تھوڑی دیر علی والوں میں علی کا ذکر ہو جائے, کیونکہ منافق کے سامنے جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو چہرہ اس کا چھوارے کی طرح سگڑ جاتا ہے, سینے کے اندر سے بغیر آگ کے دھواں نکلتا ہے. جیسے سردی کے موسم میں بھاپ نکلتی ہے نا, تو جب علی کا نام لیا جاتا ہے اس کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم علی علی کیوں کرتے ہو, کبھی کبھی ان کا بھی نام لے لیا کرو. کیا بھائی ہم تو سب کا ہی نام لیتے ہیں, سبھی کے ماننے والے ہیں. اب ان صحابہ میں جو کوئی غدار ہے وہ بھی صحابی ہے, وفادار ہے تو وہ بھی صحابی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھیے علی کا ذکر نہ تو ڈر کے سنایا جاتا ہے اور نہ ڈر کے سنا جاتا ہے. میسم نے تختہ دار پر ہم لوگوں کو سبق دے دیا, اگر موت آ رہی ہو, سولی دی جا رہی ہو, زبان کاٹی جا رہی ہو, سب کو چھوڑ دینا, زبان کٹوا لینا, تختہ دار پر سوار ہو جانا, لیکن علی کو نہ چھوڑنا. ماشاءاللہ یہ نوجوان طبقہ جو ہے نا, آنے والے زمانے میں کچھ وقت جا رہا ہے, کیونکہ 1.5 سال میں تقریباً میں نے بڑے مولانا کی 150 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, تو آپ ہیں علی والے. 165 جید مفتی باسند, کچھ تو میرے ساتھ کے بھی ہے, 165 مفتی باسند عالم, جید عالم, توبہ کر کے یزیدیت سے توبہ کر کے حسینیت میں داخل ہو گئے ہیں, مولائی بن گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی رہبر بن کے آئے, کوئی قائد بن کے آئے, شمشیر بے نیام بن کے آئے, آپ آ گئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اور تقریباً 1500 مدرس, امام, علماء, ان لوگوں نے توبہ کی. کیونکہ میرے پاس تو پوری دنیا سے فون آتے نا, برطانیہ, انگلینڈ, امریکہ, کویت, مسقط, سعودی عرب,
ایران، عراق، افریقہ، سب جگہ سے فون آتے ہیں کہ حضرت جب سے ہم نے آپ کے مناظرے سنے ہیں ہم خود مناظر بن گئے، خود مناظر بن گئے ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ لوگ ان پہ لعنت بھی بھیجو گے اور جوتا برسا کے اپنی مسجدوں بھی نکالو گے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ خود مولائی بن کے آپ کے سامنے جھکیں گے، ہاں ہم مولائی ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بساط نہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اتنا بڑا کام ملے گا کہ دنیا کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ سامعین محترم، تو آپ علی والے ہیں، آپ سے اچھا کون سن کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم علی علی کرتے کیوں، ریزن کیا ہے، سبب کیا، علت کیا ہے؟ کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، جب علی کا انتقال ہو جائے گا، مولا علی کا وصال ہو جائے گا، بنفس نفیس بظاہر ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم عبادت کیسے کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر و علی عبادہ، اگر علی کو نہ دیکھ سکو تو علی کا ذکر کر لینا، عبادت ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اگر کہیں ذکر کرنے پر بھی پابندی لگ جائے، دشمن کے ہم نرغے میں اور جان بچانا ضروری ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب علی کی عبادہ، علی سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی پیلے رومال والے نظر آ رہے ہیں نا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب نے رومال دیا تقریب کے لیے کہ حضرت یہ پہنیے گا تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی وارث والوں میں ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ میری دعا پوری ہوئی ہے۔ ابھی لکھنؤ منترالے میں مجھے میٹنگ میں بلایا گیا تھا، تو میں نے سوچا بھائی یہاں دیوا شریف قریب میں ہے، میں وارث پاک کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو لکھنؤ کا جو ضلع ادھیکش تھا وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، سائرن بج رہا تھا، پولیس والے سلوٹ کر رہے تھے۔ کیا وارث، کیا شان ہے تمہاری، اپنے غلام کو کس شان و شوکت سے بلا رہے ہیں آپ، کس شان و شوکت سے بلایا ہے آپ نے۔ اور بڑی میں تو کرامت کہوں گا جو میرے ساتھ گزری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اندر انٹری کی، فاتحہ پڑھ کے، کہ میرے ساتھ کافی لوگ تھے، اور جب میں تعزیہ شریف کی زیارت کے لیے گیا، جو لوگ دیوا شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پورب کی سائڈ میں تعزیہ بنا ہوا ہے، جی امام بارگاہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ۔ جب میری وہاں انٹری ہوئی تو وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے کہا السلام علیکم قاری احمد حسن صاحب۔ میں حیرت میں رہ گیا، متعجب ہو گیا، میں ان کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتے، نام لے کے الٹا مجھے سلام کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، میری کیا حالت ہوئی ہوگی، میرا بدن کانپنے لگا کہ اے مولا تیرا کرم ہے کہ میری یہاں بھی جان پہچان ہے، تمہاری محبت میں لوگ مجھے یہاں بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بولے جو مولوں کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے۔ تو وارث پاک نے آج جو میں نے دعا مانگی تھی، آج سب سے پہلا زندگی کا سب سے پہلا پروگرام وارثیوں میں میرا یہاں پہ بیٹھنے میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مداری ہیں وہ سارے کے سارے مولائی ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو چھپے پڑے تھے، دبے پڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ اب جب ہم نے ان کی خانہ تلاشی کی تو صابریوں کو دیکھو تو وہ مولائی، مداریوں کو دیکھو تو وہ مولائی، چشتیوں کو دیکھو تو وہ مولائی، وارثیوں کو دیکھو تو وہ مولائی، دیدار شاہیوں کو دیکھو تو وہ مولائی ہیں۔ یہ سارے مولائی تو ہیں، اتنے سارے مولائی ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ آپ سے ہار مانیں گے اور انشاءاللہ آپ فتح کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر علی والوں میں علی کا ذکر ہو جائے۔ سامعین محترم، علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو تینوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور میں ببانگے دو لا لا اعلان آل دا ورلڈ چیلنج، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک علی کا ذکر نہیں کرو گے نبی کی سیرت کو پورا نہیں کر سکتے۔ بغیر ذکر علی کے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ علی کے جنم سے لے کے نبی کے دفن تک، سمجھے آپ؟ علی کے جنم سے لے کے نبی کے دفن تک
जहां भी देखोगे अली नजर आएंगे। अगर यकीन ना हो तो मैं पढ़ के सुनाए देता हूँ। अच्छा 2 मिनट आप मुझे अली की मोहब्बत में दे सकते हैं? हाथ उठा के बोलो दोनों। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लिए। अल्लाह तबारक व अब आपने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। क्या आप सब जन्नती हैं यार? अब 2 मिनट के लिए सिर्फ आप अली अली कहेंगे। कितने बार? 2 बार। मैं सिर्फ जुमले बोलूंगा और आप अली अली कहेंगे ताकि ये जो मजमा है हमारा, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ठीक है ना? सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं अली की मोहब्बत में। हाँ, काबे के अंदर 2 बार बोलना है। और इंशाअल्लाह कोशिश ये करें कि आज की तकरीर नारों की गूंज में होनी चाहिए, अली अली की सदा में होनी चाहिए। ये नौजवान तबका बेटा अल्लाह तबारक व तआला इनकी जवानी को सलामत रखे और बुजुर्गों का साया इनके ऊपर कायम मुदाम रखे। काबे के अंदर माशाअल्लाह, काबे के अंदर बरदस्ते पैगंबर जो चीर दे अजगर, बरदोश पैगंबर काबे के ऊपर बिस्तरे नबी पर तकदीर का मिंबर है। दोष पैगंबर है, शेर दावा है, नफ्स पैगंबर सहरा का शोहर है, अमीन पैगंबर है, फातिह खैबर है, साहिब मिंबर मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, इल्म का समंदर, दामाद पैगंबर, हम सब का रहमान, कुदरत का मजहर, मरहब की ज़बान पर हसनैन का बाबा। जोर से बोलो हसनैन का बाबा है, मिसले काबा और फतह मक्का, नबियों का मौला, हम सब का मौला, कायनात का मौला। यही दिल ने बोला, पंजतन में पाया, 12 इमाम में पाया, 14 मासूमीन में पाया, 10 मुबश्शिरा में पाया, 4 खलीफाओं में पाया, असहाब में देखो, अहले बैत में देखो, उहद में देखो, खंदक में देखो, हुनैन में देखो, चादर किसा में देखो, बाहिले में देखो, पुल्ले ईमान, तबूक का खलीफा, जमल का फातिह, नहरवान का फातिह, फीन में देखो, मोहम्मद ने पुकारा, हम सब का सहारा, आंखों का तारा, दफन नबी में, दफन नबी में, हिफाजत नबी में, कासिम जन्नत, हम सब की मोहब्बत, हम सब की इबादत, राह हिदायत, शहंशाह विलायत। कुरान में देखो, हदीस में देखो, तारीख में देखो, इस मजमे में देखो, अरे इस मजमे में देखो, सीनों के दिल में देखो। सामाईन मोहतरम, हर जगह अलीम नीचे बैठो, नीचे बैठो, एक शेर बोलता हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। वही तो राज़े खफी जली है, वही तो राज़े खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वही तो राज़े खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। हर जा अली मिलेंगे न दामन छुपाइए, हर जा अली मिलेंगे न दामन छुपाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में।
ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا اور انشاءاللہ اس مجلس کی مقبولیت کی ضمانت ہو گئی کیونکہ آپ لوگوں نے دل سے نعرے لگائے۔ سامعین محترم اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فون نمبر آن دا ورلڈ انٹرنیٹ پہ چلتا ہے، کوئی بھی مولوی پریشان کرے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، میں رات کو بھی بند کر کے نہیں سوتا ہوں، صرف اتنی دیر کے لیے بند کرتا ہوں جتنی دیر مائک پہ تقریر کرتا ہوں، اس وقت بند ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، پتہ نہیں کس مولائی کو کب کوئی منافق پریشان کر رہا ہو، معاویہ کا بلہ پریشان کر رہا ہو۔ چلو آج انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی اور قرآن سے ہوگی۔ لوگ پریشان کیوں ہیں کہ قاری احمد حسن قرآن کی آیتیں پڑھ کے دلیل دیتا ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کیا، دو ہی تو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے، سب ہے۔ اور آج کا جو تقریر ہے انشاءاللہ وہ ہے افضلیت مولائے کائنات علی علیہ السلام۔ محمد مصطفیٰ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے انبیاء پر بھی، وہ ہے مولائے کائنات علی علیہ السلام۔ اور قرآن سے ہوگی کیا ہے؟ قرآن سے دیکھ، اور یہ ہے حدیث، قرآن حدیث۔ بہت دباتے تھے نا، یہ پیلے کپڑے والوں پہ فتوے لگاتے تھے تو پیلے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تو کفار و مشرکین کا رنگ ہے، لہذا ان کی جو مشابہت ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ابے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے، ہماری تو ہر وقت عبادت ہے۔ جب دل کے اندر محبت علی ہوگی وہ ہر وقت عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا حب علی عبادہ، علی والا علی کی محبت لے کے دل میں سو رہا ہے، سونا اس کا ہے لیکن عبادت ہو رہی ہے، کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، علی کی محبت کو دل میں بسا کے عبادت ہو رہی ہے، کاروبار کر رہا ہے، علی کی محبت دل میں ہے تو کاروبار کرنا عبادت ہے۔ یہاں تو ہر وقت عبادت چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ نماز نہیں پڑھتے، ارے بھیا یہاں تو ہمہ وقت نماز جاری ہے، لمبی لمبی زلفیں رکھاتے ہیں تو تجھے کیا درد ہو رہا ہے؟ سر پہ بال ہمارے ہیں، زلفیں لمبی ہمارے ہیں، درد تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ عمل کرے ہم، تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ کیا ہے منافق کی علامت؟ رنگ دیکھتے ہیں نہ شکل دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ شکل دیکھتے ہیں، ذکر علی سے ہم تو نسل دیکھتے ہیں، ذکر علی سے ہم تو نسل دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر، دمادم مشق اندر علی کا چوتھا نمبر، یہ کہتے ہیں نا علی کا کہ پہلا نمبر نہیں چوتھا نمبر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محمد کے بعد پہلا نمبر۔ تو ہم یہ ثابت کریں گے، یہ قرآن ہے نا اسی سے ثابت کریں گے۔ اچھا قرآن سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے یا تو مانے گا
اور اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جب میں مناظروں میں پھانس کے لاتا ہوں تو آپ نے جملہ سنا ہوگا، ہاں کر یا نہ کر۔ ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا اور نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا۔ چاروں طرف سے اس کو باندھ کے لاتا ہوں، یا تو خون کاٹتا ہے یا پھر گالیاں بکتا ہے۔ تو ہم نے تو بد کلامی میں بھی مناظرے جیت رکھے ہیں، جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹیٹ۔ تو اب قرآن کو یوں تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، اسماء و رجال میں اختلاف ہے۔ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹ ہے، یہ تو مان یا پھر جہنمی بن۔ اچھا نہ مان کہیں تو آدمی جہنمی بنتا ہے۔ بھئی اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، شیطان نے نہ مانا، کیا ہوا؟ رائندہ درگاہ ہو گیا، آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو علی کو خلیفہ نہ مانے، جو علی کو خلیفہ نہ مانے، جب آدم کے نہ ماننے والے پر لعنت ہے تو علی کے نہ ماننے والے پر رحمت کیسے؟ اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے، اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے۔ بے شک علی تو بعد نبی لاجواب ہے، بے شک علی تو بعد نبی لاجواب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے۔ اور جو بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، بغض علی بھائی جنگ محبت میں ہوتی ہے کہ نفرت میں؟ زور سے بولو یار، نفرت میں۔ محبت ہوگی تو جنگ ہوگی کہ نہیں؟ جنگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل کے اندر نفرت نہ ہو، بغاوت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، جب تک جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ صاحب معاویہ میں اور مولا علی میں جنگ ہوئی، وہ خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی نہیں، خطائے شیطانی تھی۔ جو کام شیطان نے کیا تھا وہی معاویہ نے کیا ہے۔ اس نے بھی اللہ کے خلیفہ کو نہ مانا، اس نے بھی اللہ کے خلیفہ کو نہ مانا۔ وہ بھی آدم کی اولاد کا دشمن، معاویہ علی کی اولاد کا دشمن، اس پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ ایک سوال پورے مولائیوں اپنے دماغ میں بٹھا لو، دلوں کی تختیوں پر لکھ لو، قاری احمد حسن مولائی امرا تمہیں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہے۔ تب بھی کوئی معاویہ پر مناظرہ کرے، صرف ایک سوال کرنا کہ جو اللہ اور رسول اور علی سے جنگ کرے، اللہ سے، رسول سے، علی سے جنگ کرے، سلو کرے، ان کو گالی دے، ان پہ لعن طعن کرے، ان پہ تبرہ کرے، ان کو برا کہے، کس کو؟ اللہ، محمد، علی کو، کہ وہ ہے کون؟ سمجھ گئے نا؟ جو اللہ کو، رسول اللہ کو، مولا علی کو برا کہے یا ان سے جنگ کرے یا سلو کرے، وہ کون ہے؟ ہاں کر یا نہ کر؟ کیا؟ ہاں کر یا نہ کر؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ صاحب جو اللہ پر اور رسول اللہ پر، مولا علی پر تبرہ کرے وہ تو جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ 3 بار کہلاؤ، جیسے 3 بار نکاح میں ایجاب ہوتا نا، طلاقیں بھی 3 بار ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے باندھ دو اس کو، ہٹے مت رہو۔ یا آیا وہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ تو سامعین وہ کہے گا کہ جہنمی ہے، تو اب آپ ڈائریکٹ کہہ دو کہ یہ سارے کام معاویہ نے کیے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سارے کام معاویہ نے کیے۔ معاویہ نے، تو نے پہلے ہاں کر لی ہے کہ معاویہ جو اللہ رسول کو، علی کو گالی دے یا ان سے جنگ اور سلو کرے وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ تو یہ سارے کام کیے ہیں معاویہ نے۔ اب وہ کہے گا تمہارے پاس حوالہ کیا ہے؟ نمبر لگاؤ، 99 27 88 77 06۔ یہ قاری احمد حسن کو پہنچے گا، بات کر لیں، ہم بتائیں گے۔ بخاری میں دیکھ، مسلم میں دیکھ، ترمذی میں دیکھ، ابو داؤد میں دیکھ، نسائی میں دیکھ، ابن ماجہ میں دیکھ، تاریخ خلدون میں دیکھ، تاریخ طبری میں دیکھ،
تاریخ یعقوبی میں دیکھ، تاریخ اسیر میں دیکھ، تاریخ کامل میں دیکھ، تاریخ اسلام میں دیکھ، جتنی بھی اسلام کی بڑی بڑی تاریخیں سب میں ملے گا کہ معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، معاویہ نے مولا علی پہ لعنت کی، معاویہ نے 60 سال تک 70,000 ممبروں سے گالیاں دلوائی، اور تو کہہ چکا ہے کہ جو اللہ کو رسول اللہ کو گالی دے وہ جہنمی ہے۔ یہ سارے کام کیے معاویہ نے، تو بتا معاویہ ہوا کون؟ ہوا کون؟ اچھا دوسری بات یہ، وہ کہے گا کہ آج تک کسی نے معاویہ پہ لعنت کی ہے، کیا کہتا کہ کسی اہل بیت نے معاویہ پر لعنت کی ہے؟ تو آپ کہو کہ معاویہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ کیا بھئی معاویہ بڑا ہے؟ علی بڑے ہیں یا معاویہ بڑا ہے؟ حسن حسین بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ جی رسول بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ جب اللہ نے لعنت بھیج دی تو تم ملا روکنے والا کون ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ بھیج رہا ہے لعنت تو ملا روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان پر عذاب علیم ہے۔ کیا فرما رہا دیکھو، یہ قرآن کریم ہے، یہ میرا گھر کا نہیں ہے، اور ترجمہ بھی ہے کنز الایمان۔ کیا ہے؟ کنز الایمان۔ یہ لکھ رہے ہیں بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ پارہ نمبر ہے 22 سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 57۔ اب سامعین محترم آپ کہو گے یہاں تو اللہ رسول کا ذکر ہے، علی کا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ رسول کو گالی دی، اور جس نے رسول کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اب بتاؤ، جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول کو گالی دی، جس نے رسول کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ تو بتاؤ خدا کو گالی دینے والا کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ رسول کو گالی دینے والا کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ علی کو گالی دینے والا کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ اور خدا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اب ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پرانا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پرانا ہے۔ ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو ہمارے گھر میں یہی قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ حدیثیں ساری پرانی ہیں، کعبہ پرانا ہے، مدینہ پرانا ہے، دین پرانا ہے، سب کچھ پرانا ہی تو ہے۔ کربلا پرانی ہے، زمین پرانی ہے، آسمان پرانا ہے، چاند سورج ستارے شجر و حجر برگ و ثمر سب پرانے ہی تو ہے۔ سامعین محترم، تو پھر ہم نے ایسا نیا کام کون سا کر دیا کہ قاری احمد حسن کا پوری دنیا میں نام ہو گیا؟ ہم نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، جو منافق تھے ان کا نام بتایا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہ یار نام بتا دیں گے جھگڑا ہو جائے گا، نام بتا دیں گے دشمنی ہو جائے گی، تو ہم نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو نام بتانے والا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب نام بتانے شروع کیے تو مولویوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا، گھبراہٹ ہو گئی، پسینہ آ گیا کہ اب کیا ہوگا، اب کوئی سبیل نہیں ہے۔ بس صرف ہم نے جو منافق تھے، غدار تھے، ان کے نام بتائے کہ یہ ہیں دشمن، ان پہ بھیجو لعنت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ ہے، اپنی محبت کا انداز جدا لانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی یارانہ،
ہم حسینی بھی ہیں لیکن جہنم میں یزید کو بھی نہیں بھیجیں گے. جھگڑا تو یہی ہے. سامعین محترم اب بات چل رہی تھی نا چوتھے نمبر کی, تو وہ سن لیجیے گا. صرف 2-3 جملے بولوں گا انشاءاللہ الرحمن, اس کے بعد اپنے اصل ٹاپک پر آ جاؤں گا, کیونکہ مجھے تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ مجھے جانا کدھر تھا, میں چلا کدھر گیا. ابھی تو میں اپنے موضوع پر بھی نہیں آیا ہوں. سامعین محترم چوتھے نمبر پر نہیں, صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر, اور رسول کے بعد بھی مولا علی انبیاء کرام پر فضیلت میں پہلے نمبر پر. صحابہ وہ ہے کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہو. صحابہ وہ ہے کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہوتے ہیں. اہل بیت وہ ہے کہ جن کے قدم رسول کے کاندھوں پر ہوتے ہیں. اب بتاؤ کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہیں وہ افضل ہیں, یا جن کے قدم رسول کے کاندھوں پر ہیں وہ افضل ہیں؟ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ, صحابہ افضل کے اہل بیت افضل؟ ہاتھ اٹھا کے بولو. ماشاء اللہ مجھے بہت مزہ آ رہا پڑھنے میں, آپ کو مزہ آ رہا سننے میں. مولا علی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے, سنانے والے سے بھی اور سننے والے سے بھی ماشاء اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, مولوی چھپاتا ہے. کیا مولوی چھپاتا ہے؟ اگر حق بتائے گا تو اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. تو بھی نذرانے کے جو رمضان میں 1-1 لاکھ روپے لا رہا ہے, تو 1 لاکھ روپیہ نہیں ملے گا. اور تقریر کے جو 50-50 ہزار روپے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہا ہے, پھر وہ اکاؤنٹ میں نہیں کوئی ڈالے گا, کیونکہ مولا علی والے کسی سے طے نہیں کرتے. علی والے کسی سے طے نہیں کرتے. علی والوں کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, روزی رازق کے ہاتھ میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب میں کٹر پکا بریلوی تھا, 8 مسجدیں دیوبندیوں سے مناظرے کر کر کے بریلویوں کو میں نے دی. سامعین محترم دیوبندی میرے نام سے کانپتے تھے. میں 27 مناظرے بریلوی بن کر دیوبندیوں سے, شیعوں سے, اہل حدیث سے, سب سے کر چکا ہوں. لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتح فرماتا تھا. اور جب سے میں حق سنی مولائی ہوا ہوں, پروگراموں کی پہلے سے زیادہ لائن لگ رہی ہے, مجھے فرصت نہیں ہے. سامعین محترم جب میں بریلوی تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا, اور جب سے مولائی بنا ہوں دنیا جان رہی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا علی تمہارے در پہ آ کے انمول بن گئے, تمہارے در پہ آ کے انمول بن گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, صحابی وہ ہے کہ جو دوران نماز رسول بلائیں تو صحابی کو نماز توڑ کے چھوڑ کے رسول کی خدمت میں آنا ضروری ہے. جملہ سن لیجئے گا, صحابی وہ ہے نماز پڑھ رہا ہو, رسول بلائیں ادھر آ, تو نماز توڑ دے, چھوڑ دے, رسول کی فرما برداری کرے. اگر اس نے نماز نہ توڑی, نماز نہ چھوڑی, تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. کیا مسلمان نہیں رہتا؟ اہل بیت وہ ہیں کہ رسول نماز پڑھ رہے ہوں, مسجد نبوی ہو, ظہر کی نماز ہو, دوسری رکعت ہو, دوسرا سجدہ ہو, اہل بیت اگر پشت پہ آ کے بیٹھ جائیں تو نماز توڑنا ضروری نہیں, لمبی کرنا ضروری ہے. نماز توڑنا نہیں, چھوڑنا نہیں, لمبی کرنا ضروری ہے. اب یہ بتاؤ کہ صحابی تو نماز توڑتا ہے رسول کے حکم کی وجہ سے, اور اہل بیت وہ ہے کہ رسول جس کی وجہ سے نماز کو لمبا کر دیتے ہیں. اب صحابی افضل کہ اہل بیت افضل؟ زور سے بولو یار. کوئی 1400 سال ہو گئے, معاویہ کے شیعوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اہل بیت افضل ہے یا صحابی افضل ہے. 1400 سال کے اب تک حق چھپاتے چلے آئے ہیں, اب تمہاری دھچیاں اڑ جائیں گی انشاءاللہ الرحمن. صحابہ رسول کی رضا چاہتے ہیں, صحابہ کرام رسول کی رضا چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے راضی ہو جائے, اور رسول اہل بیت کی رضا چاہتے ہیں کہ اہل بیت مجھ سے راضی ہو جائے. اب ایماندار سے بتاؤ, جو رسول کی رضا چاہتا ہے وہ افضل ہے, یا رسول جس کی رضا چاہتے ہیں وہ افضل ہے؟ زور سے بولو یار. ایک نقطہ سن لیجئے گا, امپورٹنٹ پوائنٹ. صحابہ وہ ہیں جو رسول کے ساتھ غار میں رہ کر روتے ہیں. صحابہ وہ ہیں رسول کے ساتھ ہیں, دشمن چاروں طرف نہیں ہے,
چھپے ہوئے ہیں، دشمن دیکھ نہیں رہا، وہ دشمن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابی وہ ہے، غار میں ہے، رسول کے ساتھ ہے، پھر بھی روتا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں، چاروں طرف ننگی تلواریں ہیں، اور مولا علی بستر پہ اکیلے سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ سامعین محترم یہ بتاؤ، اب رونے والا افضل ہے کہ آرام سے سونے والا؟ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے رسول سے 4 رشتے ہیں، کتنے؟ زور سے بولو۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے رسول کے 9 رشتے ہیں، کتنے؟ اب 4 والے افضل کے 9 والے افضل؟ 9 کیسے ہیں یہ پھر ابھی کبھی موقع ملا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ الرحمن عزیزان، انشاءاللہ الرحمن۔ سامعین محترم، تو اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ اہل بیت افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں؟ بھائی صحابی ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابیوں کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ اتنے وفادار صحابیوں کی عزت ہم کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن صحابہ جو ہیں وہ غلام ہیں، اہل بیت امام ہیں۔ اہل بیت امام ہیں اور صحابی غلام ہیں۔ غلام کبھی آقا سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہی تو غلطی کی ہے اہل معاویہ نے کہ جو کمتر تھے ان کو بہتر بنایا ہے، جو بہتر تھے ان کو کمتر بنا دیا، مفضول کو افضل بنا دیا، افضل کو مفضول بنا دیا۔ تو اصل میں کیا ہے، یہ باطل کو حق سمجھ رہے ہیں۔ کیا؟ باطل کو حق سمجھ رہے ہیں، غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، کفر کو اسلام سمجھ رہے ہیں، حق کچھ اور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کو سمجھ میں آئی نہیں تھوڑی تھوڑی بات؟ یا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ تو تھی صحابہ سے افضلیت کی بات مولا علی کی، لیکن اب میں انبیاء کرام علیہم السلام سے علی کی افضلیت ثابت کروں گا، کیونکہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، نعرے کم لگائیں گے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جائے گی۔ کیا؟ پوری دنیا کے اندر جائے گی، تو آپ کے گاؤں کا نام آئے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کا جو پروگرام ہے، یہ اتنا بڑا جلسہ ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، بھائی کیا ہے یہ؟ قرآن ہے۔ دیکھو کیا ہے یہ، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حدیث میرے سامنے نیچے رکھی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جس کا دل چاہے پورے مجمع کے اندر آل دا ورلڈ جب جہاں چاہے جس کا جی چاہے قرآن پڑھ لے۔ قرآن میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، حدیث میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، قرآن میں تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی نا، یہ تو لا ریب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، منصب، رسول کا منصب ہے نا رسالت، ہاں، تو منصبیت کے اعتبار سے اللہ نے خطاب کیا، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر تم نے یہ پیام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ سامعین محترم، اب یہاں سے 2-3 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ پیام کیا تھا؟ اے رسول بلغ، پہنچاؤ، اس میں مبالغہ، پہنچا دو، پہنچاؤ، کیا پہنچاؤ؟ پرابلم تھی پہنچاؤ کیا؟ یا رسول اللہ کیا نماز پہنچائیں گے؟ یا اللہ کیا تو نماز کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، اس لیے کہ نماز کا حکم آ چکا ہے، رسول نماز کا طریقہ بتا چکے ہیں، اس پر پریکٹیکل یعنی عمل ہو چکا ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، عمل ہو گیا۔ اب نماز کا حکم تو آنے سے رہا، روزے کا حکم آ گیا، روزے کا طریقہ بتا دیا، روزے پہ عمل ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ حج تو نیا کر کے آ رہے تھے رسول کے ساتھ، قربانی بھی کر کے آ رہے تھے، تو حج کا حکم بھی آ گیا۔
حج کا طریقہ کر کے نبی نے دکھا دیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، قربانی کا حکم بھی آ گیا، اس پہ تو اس کا طریقہ بتا دیا، اس پر بھی عمل ہو گیا، یعنی قوانین اسلام جو تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے۔ یا اللہ اب کون سا پیغام ہے جو تو اتنے گرم لہجے میں، سخت لہجے میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے؟ اور نبی بھی معلوم ہے کون ہے، نبی وہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب نبی کے زلفوں کا نمبر آیا، نبی کے چہرے کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، جب نبی کی آنکھوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور جب نبی کے کانوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ، جب نبی کے دہن کا ذکر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کی قسم ارشاد فرمائی تو اللہ نے ارشاد فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علی قلبک بہ الروح الامین، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پشت کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی انقض ظہرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے قدموں کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کے لیے اتنی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، اتنی تعریفیں کروا رہا ہے، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا لاڈلا ہے، اتنا پیارا ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، نبی کی تعریف کی ہے اور ساتھ میں ثبوت کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وہ لاڈلا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اے میرا محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامی وہ پیغام کیا تھا؟ سب کچھ تو ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی اگر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو پہنچانا ہی تھا اور پہنچوانا تھا تو ابھی نیا نیا حج کر کے آ رہے تھے، سارے لوگ وہاں موجود تھے، کعبہ زمین کا سینٹر ہے، وہاں اعلان کرا دیتا، سب کو پتہ چل جاتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں ڈالا، کیونکہ جو بات پریشانی میں ملتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ جب بچہ پٹائی ہو کے سبق یاد کرتا ہے اس سبق کو کبھی نہیں بھولتا کہ یہاں میری پٹائی ہوئی تھی۔ جو بات سختی کے ساتھ ملتی ہے یا جو چیز محنت کے ساتھ ملتی ہے آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو سامعین محترم یہ حج کر کے آ رہے تھے، چوراہے کا نام ہے غدیر خم، کسی کو دائیں جانا تھا، کسی کو بائیں جانا تھا، کسی کو مشرق جانا تھا، کسی کو مغرب جانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے حکم دے دیا اے میرے محبوب ان کو جانے نہیں دینا، ان کو روکو۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کو ان کے آنے کا انتظار کیا، جو مشرق چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو مغرب چلے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا۔ سامعین محترم 1 بجے کا ٹائم، جون جولائی کی گرمی، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے، نیچے سے زمین گرمی نکال رہی ہے، وہاں درختوں کا نام نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، پیاسے ہیں، کوئی نام نہیں ہے سامعین محترم آسانی کا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی سخت دھوپ میں، اتنی تمازت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ کوئی خاص چیز ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنانے کے بعد پہلے اس پہ خود کھڑے ہوئے، اس کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور کہا اے لوگو جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لو، اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ یہ پیغام اپنے اپنے گھر جا کے پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ پیغام پہنچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وقت بچا رہا ہوں اس لیے آیتیں کم پڑھوں گا،
بس آیتیں پڑھ کے ترجمہ نہیں کروں گا، نتیجہ نکال دوں گا۔ سامعین محترم، یہ نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ نے وعدہ لیا کہ سارے نبی میرے محمد پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، اور اگر تم نے اس کے ایمان سے انکار کیا اور اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے انکار کر دیا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر تم فاسق ہو جاؤ گے، یعنی نبوتیں سلب کر لی جائیں گی، نبوت سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام، جملہ سنیے گا، اور اتنا خطرناک جملہ ہے، زیادہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی مولوی نے نہ کہا ہو۔ اس جملے سے منافق کے دل لرز جائیں گے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جملہ خطرناک ہے اور بہت بڑا جملہ ہے، مگر مولوی کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، دیکھو یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ مولوی کیا کرے گا؟ قرآن ہے، اور اگر میری بات کا انکار کرے گا تو کافر ہے، اور مانے گا تو پھر مولائی ہے، نہ مانا تو منافق ہے۔ اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام نہیں، وہ لم تفعل یعنی کر کے نہیں دکھایا، فیل نہیں کیا، اگر تم نے عملی جامہ اس کام کو نہیں پہنایا تو تم نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی نصرت پر اور ان پر ایمان لانے پر۔ دوبارہ سن لیجیے گا، تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان کی نصرت کرنے کی وجہ سے۔ جملہ کہہ دوں؟ کہہ دوں؟ زور سے بولو، بالکل سائلنٹ، کوئی نہیں بولے گا۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی نصرت کی وجہ سے۔ کہہ دوں؟ برداشت کر لیں گے؟ لیکن محمد مصطفیٰ کی نبوت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ان کی نبوت رسالت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ دوسرا جملہ سنیے گا، باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا؟ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ، باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ اور باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو اہل نبوت ہے وہ افضل ہے یا جس کی وجہ سے نبوتیں بچتی ہیں وہ افضل ہے؟ ایک شعر سن لیجیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، ٹھیک ہے، آخر میں نعرہ لگائیں گے۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کیسا منظر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کہ کیسا منظر دیکھیے، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی۔ گونج اٹھی میدان میں آواز پیغمبر دیکھیے، گونج اٹھی میدان میں منتب کا مالا علی علی، منتب کا مالا علی علی، منتب کا مالا علی علی، سب کا مالا علی علی، سب کا مالا
अली अली हम सब का रहबर अली अली हम सब का रहबर अली अली हम सब का रहबर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली दम दम के अंदर अली अली दम दम के अंदर अली अली काबे में बिलात अली अली काबे में बिलात अली अली दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली पहला नंबर अली अली पहला नंबर अली अली हसनैन का बाबा अली अली हसनैन का बाबा अली अली जहरा का सोहर अली अली जहरा का सोहर अली अली जहरा का सोहर अली अली या अली खैबर उखाड़ो अली अली खैबर उखाड़ो अली अली हक को पछाड़ो अली अली हक को पछाड़ो अली अली अंतर को पछाड़ो अली अली अंतर को पछाड़ो अली अली काबे के अंदर अली अली ईमान हमारा अली अली हम सबका मौला अली अली कुरान है सारा अली अली कुरान है सारा अली अली हम सबका रहबर अली अली हम सबका रहबर अली अली नारा हैदरी या अली आपने अपने जोश को बर्दाश्त नहीं किया, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला की मोहब्बत आपके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है, आपके सीने जो है ना लबरेज है माशाल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि आखिरी शेर कहूँगा तब आप नारा लगाएंगे, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनिएगा, आखिरी शेर सुनिएगा। ये अनोखा एक गदीर खुम का मिंबर देखिए, दोपहर की धूप में है कैसा मंजर देखिए। जिसके मौला है नबी उसके मौला है अली। गूंज उठी मैदान में आवाज़े पैगंबर देखिए, अर्श से आई सदा, अर्श से आई सदा। कहाँ से आई? हाँ, क्या आई? हाँ, अर्श से आई सदा, अर्श से आई सदा। अब दीन कामिल हो गया, अर्श से आई सदा, अब दीन कामिल हो गया। अरे खून ही के मैदान में ऐलान दावत देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये कुरान कि जिसके सदक़े में नबूवतें बचती हैं वो है मौला अली। हाँ, तो जिसके सदक़े में बच रही हैं वो अफजल हुआ ना। हाँ, अब ये कुरान है भैया, मुफ्तियों, मौलवियों, मुआविया के शियों, उसको मानने वालों, मुआविया के दिफा करने वालों, वकालत करने वालों, मोहब्बत करने वालों, उसके साथ जहन्नम में जाने वालों। ये आयत पढ़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो इसका भी जवाब ले आना, नहीं लाए तो मान लेना, ना माने तो जहन्नम की आग भड़क रही है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। 150 या 53 जगह मुनाफिकीन का जिक्र है। तो जब सारे ही जन्नती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों का जिक्र क्यों किया है? अब वो मुनाफिक कौन कौन थे उनका नाम ही तो हम बताते हैं। जो मौला अली से लड़े, चाहे कोई भी हो, और खुल्लम खुल्ला जंग करे वो वही मुनाफिक है। नाम क्या उसका? जोर से बताओ। मुफ्तियों देखो, अभी आवाम इतनी बेदार हो चुकी है कि कारी अहमद हसन से तो बाद में मुनाजरा करना, पहले जरा मौलाइयों से मुनाजरा करना। एक छोटा सा नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली और फातिमा नजर मान लो, तुम्हारे बच्चों को शिफा हो जाए तो 3 दिन के रोजे रखना। वाकई आपका सुना सुनाया है, हजारों मौलवियों से हजारों बार आपने सुना होगा, लेकिन मुझे जो नतीजा निकालना है वो सुन लीजिएगा। अली और फातिमा मन्नत मान लो कि तुम्हारे बच्चों को शिफा हो जाए तो 3 दिन के रोजे रखना। बच्चों को शिफा हो गई, रोजे रखने शुरू कर दिए। पहला रोजा रखा, जब अफ्तार का वक्त आया, अफ्तार करने ही वाले थे, साहिल ने आके दस्तक दे दी, कहा मैं मिस्कीन हूँ,
مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ سب نے اپنے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا۔ دوسرا روزہ پانی سے سحری کی، افطار تیار تھا۔ دوسرے دن بھی ایک سائل آ گیا، یتیم آ گیا، کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا دو۔ تیسرا روزہ جب پورا ہوا پھر بھی سائل آ گیا، میں اسیر ہوں، مجھے کھانا دو۔ یعنی 3 دن تک لگاتار افطار کے وقت سائل آتا رہا اور اہل بیت محمد کھانا دیتے رہے اور خود پانی سے سحری افطار کرتے رہے۔ جی خود نہیں کھاتے، اوروں کو کھلاتے ہیں، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اگر آپ برداشت کر سکیں تو میں کمپیئر یعنی موازنہ کر دوں حضرت آدم علیہ السلام کا اور مولائے کائنات علی علیہ السلام کا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ بڑا خاص ہوتا ہے، ویری ایزی ویری سمپل۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ زور سے بولو۔ جنت کی نعمتیں استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیونکہ میں قرآن زیادہ پڑھتا ہوں، آپ میری عادت سے واقف ہیں۔ اے آدم جنت میں رہو، جنت کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن اس شجر ممنوعہ کے پھل کو نہ کھانا۔ ٹھیک ہے، شارٹ کٹ میں سمجھ گئے نا؟ لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے باپ، ابو البشر، پہلے خلیفہ، پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے جنتی۔ درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئی اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ خود کھایا تھا، اس کا بدلہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئی اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اب آل محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آل محمد کون ہیں؟ جو خود نہیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ سامعین محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا کرم جوش میں آیا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا سبحان اللہ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جو تم نے صبر کیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ سامعین محترم، آدم علیہ السلام وہ ہے جو خود کھائیں تو جنت کی نعمتیں واپس لے لی جائیں، جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا جائے۔ اہل بیت وہ ہیں خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا کر زمین پہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو جنت کا اختیار بھی دے دیتا ہے، مالک بھی بنا دیتا ہے۔ آدم وہ ہے جو جنت سے زمین پر آتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو زمین پہ رہ کر جنت کو خریدتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو زمین پہ رہ کر جنت کا مالک بن جائے وہ افضل ہے یا جو جنت سے زمین کی طرف آ جائے وہ افضل ہے؟ اب بتاؤ، آدم علیہ السلام افضل کے مولا علی افضل؟ یہ قرآن ہے مفتیو، یہ یاد رکھنا، اور نتیجہ غلط نہیں ہے، تم غلط ہو سکتے ہو، کیونکہ علی کی فضیلت کو حرامی برداشت نہیں کر سکتا، یہ حلالیوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ اب صرف اتنی بات نہیں ہے، آگے سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورہ دہر 29واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ان سے فرمایا جائے گا کہ تمہارا صلہ اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سامعین محترم، اب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، آئیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے جو سائل کو میری محبت میں کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے عمل قبول ہو گیا، اس کے بدلے میں جنت تو میں نے تمہیں دے دی، لیکن میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کے اہل بیت، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہا لکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا،
اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی کو پریشانی ہو جائے گی کہ قاری احمد حسن نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اہل بیت کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ لاپرواہ ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ قرآن ہے، اور جب بندے کی سخاوت، محبت، اطاعت، بندے کی سخاوت، عبادت، اطاعت، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے، جو اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی شان ستاری سے، شان غفاری سے، شان رحیمی سے، شان کریمی سے، قدرت کاملہ سے، رحمت کاملہ سے خوش ہو کر بندے کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری سنا دوں، ہو سکتا ہے پہلی بار یہ بات آپ سنیں اور کسی مولوی نے نہ بیان کی ہو، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ غور سے سنیے گا، صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جملہ سنیے گا بالکل سکون کے ساتھ، سائلنٹ ہو کر۔ جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیچے کرنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول ہو گئی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور یہ ہاتھ قیامت تک ایسے ہی بلند رہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ مبارک ہو یار، مبارک ہو۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں قاری احمد حسن، کوئی دلیل ہے؟ تو بھائی قاری احمد حسن بغیر دلیل کے تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تو پھر ہم آپ کو بتا۔ آپ نے وہ آیت تو سنی ہوگی نا، بہت مشہور ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا، تم فرماؤ اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ مولائیو مبارک ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو نبی کے اہل بیت علی و فاطمہ حسن حسین سے محبت کرتا ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ، یہ قرآن کریم ہے، اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا ہے نا، آقا محمد رسول اللہ کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ علی کی الذنوب کما تاکل النار الحطب، ارے علی کی محبت ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور اگر علی کی نفرت ہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وسلام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد فدخل النار، کہ جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور مسجد حرام میں اس کا دم نکل جائے اور اہل بیت سے ذرہ برابر بھی نفرت ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، یعنی جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے؟ تو اے میرے مولائی بھائیو، اتنا بڑا مرتبہ ہے تمہارا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے۔ سامعین محترم، یہ ہمارے اعمال نہیں ہے، اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور اللہ جس سے محبت کرے یار بتاؤ جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا؟ بولو یار، جس سے محبت کرے اور رسول جس سے محبت کرے، جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ ارے جنت بنی ہی مولائیوں کے لیے، جنت کس کے لیے بنی ہے؟ جہنم کس کے لیے بنی ہے؟
منافقوں کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے، دشمن خدا کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں اللہ جن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ افضل کون کہ حضرت آدم علیہ السلام یا علی علیہ السلام؟ زور سے بولو یار۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے، شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو نبی کا نفس بتایا ہے۔ کیا یہ قرآن ہے نا؟ کیا علی کون ہے؟ نفس رسول ہے، لیکن ملا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نفس رسول ہے، ملا کہہ رہا نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، میں اللہ کی مانوں کہ ملا کی مانوں؟ تم کس کی مانو گے؟ اللہ کی؟ زور سے بولو یار۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب لے کے آؤ اپنے نفسوں کو۔ تو نبی لے کے کس کو گئے تھے؟ جس کو لے کے گئے وہی نفس رسول ہے۔ جس کو لے کے گئے تھے کہ رسول فلاں کو لے کے گئے تھے، دکھا تاریخ میں کہاں ہے؟ دکھا دے، جس کو لے کے گئے تھے وہی تو نفس رسول ہے۔ ملا کی گردن میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا۔ مانتا ہے نفس رسول مانتا ہے تو علی کی افضلیت ثابت ہوگی، نہیں مانتا تو کافر ہوتا ہے۔ بہت پریشان ہے۔ اب پتہ کیا ہو رہا میرے لیے؟ بڑی بڑی مسجدوں میں، بڑے بڑے شہر کی جامع مسجدوں میں جمعے کے دن منافق ملا کہتا ہے یا اللہ یا تو قاری احمد حسن کو ہدایت دے دے یا موت دے دے۔ جب مناظرہ ہر بار ہار گئے تو کیا کریں؟ یار موت کی دعا کر لو۔ مگر وقل جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو تمہارے دعا کرنے سے مجھے موت نہیں آئے گی کہ قاری احمد حسن کو اڑا دو، بم سے اڑا دو، گولی مار دو، مرڈر کر دو، جھوٹے کیس میں پھنسا دو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان منافقوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو مجھ سے کام لے رہے ہیں وہی میری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہلکے میں مت لینا۔ اور میں بے وقوف غریب سیدھا سادہ بھی نہیں ہوں، نہ بے وقوف ہوں نہ غریب ہوں اور نہ سیدھا سادہ ہوں۔ مولا علی بھی شیر تھے اللہ کے، اور میں مولا علی کا شیر ہوں۔ سارے پلوں پہ جب میں پنجہ مارتا ہوں تو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ان کو منظور ہوگا بلائیں گے تو ٹھوکر لگ کے موت آ جائے گی، اور شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور ہم تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یار۔ بولو سبحان اللہ۔ جو جب رسول ساری کائنات میں افضل ہے، یا یوں کہہ لیجیے ساری کائنات سے افضل ہے، تو نفس رسول بھی ساری کائنات سے افضل ہے۔ ایک دلیل اور دے دو قرآن سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، کل کو 18 ذی الحجہ ہے، کل کو خوشی کا دن ہے، عید غدیر ہے۔ ملا معلوم ہے کیسے بہکاتا ہے؟ کہتا کہ عید غلیظ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بری عید، گندی عید، عید غلیظ۔ اور یہ ہے کیا؟ عید غدیر۔ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا، دین مکمل ہوا تھا۔ تو سامعین محترم یہ ہے عید غدیر۔ کیا ہے عید غدیر؟ ہاں، خوشی مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ دھو، مبارکباد پیش کرو، اور دشمنوں کو جلاؤ۔ کیا؟ دشمنوں کو جلاؤ، جو جلتا ہے جلنے دو۔ ارے اپنے نبی کی خوشی مناؤ، اپنے علی کی خوشی مناؤ، جو جلتا ہے جلنے دو۔ جھنڈے لگاؤ، جلسے کراؤ، جو جلتا ہے جلنے دو، جو جلتا ہے جلنے دو۔ سامعین محترم، ہجرت کی رات ہے، نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا۔ سلا دیا؟ زور سے بولو، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی سلا کے آئے ہیں۔ ہجرت کی رات ہے، نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا۔ علی سو گیا۔ کیا؟ علی سو گیا۔
اللہ کو یہ آدھا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے علی سودا کرتا ہے؟ کرتا ہوں۔ سودا کیا ہے؟ جو تیری مرضی۔ کیا؟ جو تیری مرضی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو تیری مرضی کرے وہ مجھ سے لے لے، اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے۔ کیا؟ جو تیری مرضی ہو وہ مجھ سے لے لے، اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے۔ سودا پکا ہو گیا، اللہ نے علی کا نفس لے لیا اور مرضی ساری علی کو، زور سے بولو، علی کو۔ علی ہوئے مرضات اللہ۔ کیا؟ علی کون ہوئے؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کبھی آمنے سامنے ملا کا مقابلہ ہو نا تو قرآن کی اتنی آیتیں پڑھوں گا کہ ملا کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ یار اب سے پہلے ہم نے سنی بھی تھی کہ نہیں سنی بھی۔ جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے تجھے نہیں ملتی، رٹ لیتا ہے۔ میں نے 21 سال تراویح پڑھائی ہیں۔ کتنے سال؟ 21 سال۔ مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ 21 سال تراویح پڑھانے کے بعد جب مولا نے مجھے توفیق دی تو ایسی توفیق دی کہ اس دور میں کسی کو نہیں ملی۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پنجتن کی وکالت کا کام لے رہا ہے۔ سامعین اب سنیے گا، آدم صفی اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، بولو سبحان اللہ۔ گھر کے گھبرا کیوں رہے؟ آدم بیٹے تو ہے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل، بولو سبحان اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، بولو سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور سے بولو عیسیٰ روح اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مولا علی ہے مرضات اللہ۔ مولا علی کون ہے؟ جو مرضات اللہ ہے وہ بعد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہوا کہ نہیں؟ آئیے، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے جتنی بھی بیان کی ہے نا، یہ تمام فضیلتیں کلی تھیں، لیکن ایک جزوی فضیلت بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے دکھا دے کہ تم مردے کیسے زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کا تم اطمینان نہیں رکھتے؟ نبی ہے، اولو العزم رسول ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ مردے زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا۔ کہ یقین نہیں تھا، یقین تھا لیکن پریکٹیکل دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان نہیں رکھتے ہو؟ اللہ اطمینان تو ہے، پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، اللہ نے ارشاد فرمایا 4 پرندے پکڑو، مانوس کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر ان کو آواز دو، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو مانوس کیا، ذبح کیا، قیمہ سب کا ایک جگہ کیا، ملایا اور 4 پہاڑوں پہ الگ الگ رکھ دیا۔ آواز دی مور آؤ، توڑتا ہوا مور آؤ، یعنی جو پرندے سارے کے سارے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہو گئے اتنا؟ یا اللہ ہو گیا۔ اب آئی مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سمجھ رہے ہو گئے نا؟ مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا علی ہے نفس رسول، کیا ہے؟ نفس رسول ہے۔ حضور نے فرمایا علی کا نفسی، علی میرا نفس ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جب مرضی دے دی، نفس خرید لیا تو علی ہوا نفس رسول۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ رہے نہیں؟ ایک ہی جملہ کہنا ہے، اتنی دیر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو علی ہے نفس رسول، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، کیا کہہ رہا اللہ علی کو؟ اے مطمئن جان۔ اب آپ سمجھے فرق، یہ علمی نقطہ تھا، میں آپ کو آسان لفظوں میں سناتا ہوں۔ ابراہیم وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جو کام دیکھ کے، عمل دیکھ کے، پریکٹیکل کر کے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن علی وہ ہے کہ اللہ جس کو مطمئن کہہ رہا ہے، اللہ علی کو مطمئن کہہ رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اللہ جس کو مطمئن کہے وہ افضل ہے
یا جو پریکٹیکل دیکھ کے مطمئن ہو وہ افضل ہے؟ اب ابراہیم افضل کہ علی افضل؟ علی افضل. زور سے بولو یار. علی. علی افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تو جزوی فضیلت تھی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، راتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری ذاتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مولا علی کی، اہل بیت کی، رسول کی، اللہ کی کبھی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اے میرے مولائی بھائیوں، میرا پیغام نوٹ کر لینا. اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے دونوں جہان میں تو اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور معاویہ پر اور معاویہ کے ماننے والوں پر لعنت بھیجتے رہنا. انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابی مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.